السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق عقائد کی مشق کا سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے، اس سوال کے بارے میں پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب اسلامیات کے صفحہ نمبر 8 پر آپ دیکھیں، یہاں سے یہ پیرا شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ یہاں سے بچوں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ جو دنیا ہے، اس میں جتنے بھی سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہوا، روشنی، آگ اور انسان، تمام مخلوقات، چرند پرند، جانور، فرشتے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان سب کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ ذات یعنی وہ اپنی ذات میں کیسے یکتا ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس میں سے نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا، تو وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اور صفات میں کیسے اکیلا ہے بچوں؟ صفات میں یہ ہے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، غالب ہے، واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ یعنی وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ حساب لینے والا ہے، وہ وہ غائب یعنی دلوں کی باتیں جاننے والا ہے، غائب کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، ان کو صفات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ شریک یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی شامل نہیں۔ اس سارے نظام کو، ساری کائنات کو چلانے والا وہ اکیلا واحد ہے۔ وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ حقیقی یعنی سچا، صحیح مالک ہے، اصلی مالک ہے۔ سب کا وہی رازق ہے۔ رازق یعنی سب کو وہی کھانے پینے کے لیے چیزیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ پھل، سبزیاں، اناج، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اس لیے سب کا وہی رازق ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو ختم کر دے اور جس کو چاہے وہ زندہ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق یعنی صرف وہی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ کب سے تھا اور کب تک رہے گا، ایسا سوچنا غلط ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ کی ذات تھی، اللہ تھا، اور ہمیشہ رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کل کائنات میں تمام جہان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو کون باقی رہے گا؟ اللہ، صرف اللہ باقی رہے گا۔ تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مہربان پیارے بچوں، مہربان یہ ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ ہمیں بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ اس کے علاوہ ہمیں رہنے کے لیے گھر، ہمیں ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب دیے، پھر کھانے پینے کی چیزیں دیں، چلنے پھرنے کی چیزیں دی، پھر نیند دی، نیند، اور پھر بھوک اور پیاس جیسی نعمتیں عطا کی۔ بھوک بھی بچوں ایک نعمت ہے۔ جب بھوک نہ لگے گی تو پھر کسی بھی چیز کے کھانے کا ذائقہ نہیں ہم محسوس کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر ہم سے کسی بات میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔
اور جو دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کرتا ہے، وہ ہمارا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، یعنی اسلام میں جتنے بھی عقائد ہیں، یعنی رسالت کا عقیدہ ہے اسلام میں اس کے علاوہ یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو مانا جائے، اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو اسلام کے جتنے بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی عقائد ہیں اس دنیا میں، تمام عقائد کی بنیاد توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ جب تک اللہ کو ایک نہیں مانیں گے ہم کوئی عقیدہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ تو تمام عقائد کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے توحید، جس کا مختصر اور جامع بیان سورۃ اخلاص میں موجود ہے۔ مختصر اور جامع یعنی مختصر یعنی بہت ہی کم الفاظ میں، اور جامع یعنی بہت ہی گہرے الفاظ میں، بہت ہی تفصیلی الفاظ میں، بہت چھوٹے اور تفصیلی الفاظ میں سورۃ الاخلاص میں موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاخلاص کا پہلا حصہ ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور یہاں سے لے کر اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔